ہاں تو بڑا سخی لجپال اللہ، تو بڑا سخی لجپال، تو رکھ لے آپ خیال اپنے مہمانوں دا، کون کرے انکار تیریاں۔ واہ میرے مولا واہ میرے اللہ، سارے جہانوں پالے تو کلا، مخلوق تیری تیرے تے راضی، ہر روز کھاندی پئی روزی تازی، پتھراں چ کیڑیاں موندے ہرا تلا۔ واہ میرے مولا واہ میرے اللہ، سارے جہانوں پالے تو کلا، مولا تو کائنات، ہاں مولا تو کائنات وکری بنائی ہے، کوئی تیرا بھائی ہے کوئی سودائی ہے۔ آنکھ لگی نماز نبیتی کئی، لب دے پھر مسیتی، شوق اذان دا کون کرے انکار۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، لهم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ ابو جی مکاؤ۔ اللہ پاک قادر پوری کائنات کے جڑے لوگ ایمان لے آن والے اپنے سادے کرنے والے، اللہ نوالا اللہ پاک انہوں جنت کے اندر داخل فرماؤں گے، اور جنت 50 دنوں واسطے نہیں، 50 مہینیاں واسطے نہیں، بلکہ خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرہ، جنت ہمیشہ ہمیشہ واسطے۔ اور پھر جنت کے اندر اللہ پاک 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 بیویاں یعنی جنتی حورا بھی عطا فرمان گے، اور جنت کے درختوں کا جنت کے باغوں کا اللہ پاک سایہ بھی عطا فرمان گے۔ کیوں؟ ہر چیز کے قادر ذات میرے اللہ کی، ساری کمیاں والا میرا اللہ، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بھائیوں کا وضو نہیں ہے، وہ انشاءاللہ ایک کر کے وضو کر لیں۔ انشاءاللہ ہم چند منٹوں تک یہاں ہی نماز ادا کریں گے، اور مسجد سے بھی جو ساتھی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آ جائیں گے، پھر بعد میں انشاءاللہ وہ عزیز آپ کی ضیافت ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہ دسمبر ہے، اور حضرت شیخ صاحب نے مکہ مدینہ کی محبت کے بارے میں بھی بیان کیا، 25 دسمبر کے حوالے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کا کوئی بیٹا، بولے اللہ کا کوئی بیٹا، اللہ کی کوئی اولاد، اللہ کے بیوی بچے، اللہ کے ماں باپ نہیں ہے۔ اللہ پاک ان چیزوں سے جو خود ہی ماں باپ کا محتاج ہو، بیوی کا محتاج ہو، اولاد کا خواہش مند ہو، وہ اللہ ہو سکتا، وہ مشکل کشا ہو سکتا نہیں۔ تو اسی حوالے سے، اور پھر ہمارے مولانا حافظ رضوان علیم صاحب نے ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں بیان کیا مدعو کو یاد، اور پھر اسی حوالے سے ماں باپ کی محبت کے بھی اشعار بیان کیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے محترم حاجی محمد اکبر صاحب تشریف لائے، ہمارے جتنے احباب گرامی ہیں، چلیوٹ سے، جبرا سے، فروخ آباد سے، لاہور سے، اللہ تعالیٰ بڑی رحمت سے، اور پھر ہمارے بھائی مولانا خوشی صاحب، اللہ پاک نے کتنی ان کو بہاریں عطا کی ہے۔ شیروں کے میں پہلی بار عقیدہ توحید و سنت کی مسجد کے لیے الحمدللہ جگہ اللہ نے عطا کر دی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو جلد از جلد مکمل فرمائے۔ ہمارے آج ایک ماسٹر صاحب ریاض الجنہ مسجد کی نمازی اور مؤذن رانا عطا اللہ صاحب ہفتے والے دن مسلم آباد میں پروگرام میں گئے،
اتوار کے دن شیخ صاحب آپ کو سننے کے لیے ٹھٹھا نصر گئے، آج وہ اپنے مالک کے پاس حافظ عمر صاحب بتا رہے تھے کہ مجھے کہنے لگے کہ اور پروگرام کو بتاؤ، آج کل کوئی اور پروگرام، اور دین کا بڑا جذبہ رکھتے تھے، مسجد کی کنجی بتا تھے، اذان بڑی پیاری کہتے تھے۔ ابھی 4 بجے انشاءاللہ ان کا جنازہ ہے، تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ دیکھیں یہ محبت کے یہ شوق کے انداز ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہاں ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد مولانا منظور صاحب تشریف لائے، والد صاحب یاد تھے، یہاں چارپائی پر بیٹھے تو یہ بیان شروع ہو گیا، حمد و نعت شروع ہو گئی، اللہ رسول کا ذکر شروع ہو گیا۔ دیکھیں لوگ باتیں تو کرنی ہے جب اکٹھے ہوتے ہیں، تو سیاست کی ادھر ادھر کی باتوں کی بجائے کتنی خوبصورت بات ہے کہ بندہ اللہ رسول کا ذکر کرے۔ کیا جی، جہاں پہ اللہ رسول کا ذکر کیا جائے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو رب العالمین کا ذکر ہو، نبی رحمت کی محبت کی باتیں ہوں، رب العالمین کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے رسول کی محبت کی باتیں کی جائے، اللہ کے فرشتے وہاں نازل ہوتے ہیں اور برابر سکینت نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے فرشتے ان کی ڈائری لے کے جاتے ہیں، مالک کے پاس لکھا جاتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے کیا مانگتے تھے؟ اللہ تیری جنت کا سوال کرتے تھے، انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ نہیں اللہ نہیں دیکھی۔ اگر وہ دیکھ لے اللہ جی پھر تو پتہ نہیں کتنا شوق کرے، کتنی نیکیاں کرے۔ رب العالمین فرماتے ہیں گواہ بن جاؤ جو میرے ذکر میں میرے مصطفیٰ کی محبت میں بیٹھی ہے، جو میرا قرآن میرے مصطفیٰ کا فرمان سنے، یاد رکھو گواہ بن جاؤ میں نے ان تمام بندوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی معاف فرمائے۔ جی تو ہمارے توحید کے بعد محبت حرمین کی چند باتیں میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، جو پھر انشاءاللہ العزیز کی معظم ادا کرتے ہیں۔ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں بیان فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ مکہ مکرمہ رب العالمین کی پسندیدہ زمین ہے، پوری زمین کا قصد ہے سینٹر بیت اللہ العظیم، اسی مکہ مکرمہ کے اوپر ہے پھر بیت المعمور جہاں فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ نبی رحمت نے فرمایا جس کی زندگی میں ایک بار باری آ گئی قیامت تک اسے دوبارہ باری نہیں ملے گی، لیکن رب العالمین نے مکہ المکرمہ کو جو بنایا وہ فارغ مکہ نے اسی بات کے اعتراض کیا، کہنے لگے تم ہمیں کہتی ہو پتھروں کو سجدہ نہ کرو، حجر و شجروں کو سجدہ نہ کرو، تم بھی تو ایک اس کمرے کو ہی پوجتے ہو۔ رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش إِلَٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ ہم اس کمرے کو نہیں پوجتے، ہم تو اس بیت اللہ ہمارے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے گرامی آئین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا دنیا شوق کرتی ہے مری کے، ناران کے، کاغان کے، بلتستان کے، لیکن ہر مسلمان چاہتا ہے اللہ کون سا موقع آئے ہم بیت اللہ میں جائیں، کون سا وقت ہوا مدینۃ الرسول میں جائیں۔ مومن کی دعا اور عجیب انداز ہے۔ حاجی اکبر صاحب، حاجی عبدالحق صاحب یاد آئے ہمارے ساتھی، اللہ تعالیٰ اپنے اس پیارے کی اللہ قبر کو اور منور فرمائے۔ حاجی اکبر صاحب ماشاءاللہ ہمارے بڑے ہی پیارے ہیں اور دین کی وجہ سے محبت ہے۔ ان کے ساتھ حاجی عبدالحق صاحب عمرہ پر گئے، اسی یہ جو رمضان گزرے رمضان کے آخر میں 27ویں رات گزاری، 27ویں رات ہے، عبادت کی 28ویں رات بیمار ہوئے، اپنے مالک کے پاس چلے گئے۔ بیت اللہ میں جن کا جنازہ ہوا، احباب گرامی یہ خوش قسمتی کی بات ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النار والحاد زیب اللہ، اکراہت کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ سے جمعہ کے مالک ادا کرنے والے۔ حبیب گرامی نے فرما دیا اس لیے تو لوگ چاہتے ہیں مکہ مکرمہ جائیں، وہاں عبادت کا لطف اٹھائیں، مدینہ منورہ جائیں، رسول رحمت کے پیارے شہر میں جائیں، ریاض الجنہ میں جائیں، اللہ کی رحمتیں پائیں۔ ہمارے گرامی یاد کیجئے جو نہیں ابھی تک گئے وہ تو صرف ترستے ہیں، جو ہو کے آئے ہیں وہ تڑپتے ہیں۔ اللہ کون سا موقع ہو اللہ ہم پھر جائیں، ہم تیرے گھر کے نظارے دیکھیں۔ یقین جانیے میں پہلی بار جب حاضر ہوا نا 28 گھنٹے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اللہ کا گھر اتنی جلالت والا، اتنی عظمت والا، اتنی شان و رفعت والا، کہاں اللہ کا گھر اور کہاں میں حقیر فقیر، کیا میں واقعی اللہ کے گھر پہ آ گیا ہوں؟ اللہ کے گھر پہ حاضر ہوں، اللہ نے اتنا جلالت والا، اتنا عظمت والا اپنا گھر بنایا ہے۔ ہر مومن کہتا ہے پنجابی پر ضروری ہے ربا او دل چھیتی آوے، ہر مومن مکے جاوے۔ مجھے کہہ دو آمین، ربی صاحب کہہ دو آمین۔ ربا او دل چھیتی آوے، ہر مومن مکے جاوے، کتے زندگی نہ مک جاوے۔ ربا او دل چھیتی آوے، ہر مومن مدینے جاوے۔ احباب گرامی میں دعا کرنا وا تسی سارے آمین کہہ دیا جے۔ ربا مکہ تے مدینہ وفا دے تے چھوڑ تینوں کس گل دی۔ شہزادہ تھی توجہ کرنا، ربا مکہ تے مدینہ وفا دے تے چھوڑ تینوں کس گل دی۔ پیارے گھراں دا دیدار کرا دے تے چھوڑ تینوں کس گل دی۔ ربا تیرا گھر تیرے نبیاں بنایا، جتے تو جنتی پتھر لوایا، جتے تو جنتی پتھر لوایا، اسی تھان دا طواف کرا دے، اسی تھان دا طواف کرا دے، تیرا کیرا مل لگدا۔ اور جتنی جلدا زمزم دا پانی، اسی پانی کی عجب کہانی، اسی پانی کی عجب کہانی۔ ربا رج رج، ربا رج رج سانو پلا دے، تیرا کیڑا پل لگدا۔ ربا مکہ دے مدینہ وفا دے، تیرا کیڑا پل لگدا۔ احباب گرامی یہ مقدر کی باتیں، یہ نصیبوں کی باتیں مجھے اچھی طرح یاد۔ والد صاحب فرمانے لگے حج صاحب کسی نے کہا حضرت صاحب آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں، آپ بیت اللہ کی صفائی پہ جا رہے ہو؟ فرماتے ہیں اللہ کے گھر کی صفائی دنیا کی بادشاہ سے بھی بڑا اعزاز ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ اور والد صاحب فرمانے لگے وہاں اکثر جو حجاج تھے نا وہ ڈیوٹی لگواتے ہوئے نا پریشان ہوتے تھے، میں نے یہاں ڈیوٹی نہیں لگانی، میں نے واش روم میں ڈیوٹی نہیں لگانی، میں نے یہ نہیں لگانی۔ وہ کہتے جہاں کوئی نہیں جاتا تھا میں کہتا تھا میں ادھر جاؤں گا، یہ ڈیوٹی میں نہیں پاؤں گا۔ اللہ نے اس کا صلہ پتہ کیا دیا؟ اللہ نے صلہ پتہ کیا دیا؟ یقین جانیے یہ چہرے اس لیے میں چاہتا تھا یہ بھی حکم ہے کہ باپ دنیا سے چلے جائے تو باپ سے ملنے والوں سے بھی پیار کرے، باپ سے ملنے والوں سے بھی محبت، یہ بھی باپ سے محبت کا ایک انداز ہے۔ داڑے لمبی صاحب شیخ عارف صاحب مطابق کسی آئے نہیں، اللہ خیر فرمائے جی۔ تو اللہ نے اعزاز پتہ کیا بخشا؟ اللہ نے والد محترم کو بیت اللہ خانہ کعبہ کے اندر جانے کا بھی اعزاز بخشا۔ کہتے ہیں کہ میری ڈیوٹی حکیم کے پاس تھی، کوئی قافلہ آیا کسی جگہ سے، کسی ملک کا کوئی تھا بادشاہ، وہ اندر جب گئے نا تو میں بھی ڈیوٹی کر رہا تھا، اللہ نے میرا بھی سبب لگا دیا، میں نے بھی وہاں جلدی جلدی 2 اور پھر 2-4 رکعت نفل ادا کر دی۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے،
شیخ صاحب میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے والد محترم پہ اللہ نے بڑے انعامات کیے تھے، بڑے انعامات، انتہائی سادگی کے باوجود اور اس کرسی کے عالم میں بھی اللہ نے بڑی شان سے نوازا تھا. جی تو میں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے تمام جو ان کے خواب تھے، منصوبے تھے، اللہ ہمیں پورے کرنے کی توفیق دے. اللہ ان کو نسل در نسل دین کا وسیع تعبیروں میں ناصر اور قائم فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے کون سی مشکل ہے. اللہ ہم سب کو مکے بھی لے جائے، مدینے بھی لے جائے، تو مکہ جائیں اور پھر مدینہ نہ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کیا ہے جی؟ مکہ جانے کے بعد فوری تڑپ ہوتی ہے کہ ہم مدینہ بھی جائیں، ہم سرکار کے شہر میں بھی جائیں، مدینہ منورہ میں بھی جائیں، ہم روضہ الجنہ میں بھی جائیں. تو بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ کا اپنا انداز تھا. رضوانی صاحب، ہاشمی صاحب، جب آپ نے جانا ہے نا انشاءاللہ اللہ نے لے کے جانا، اللہ ہم سب کو لے جائے. مولانا اکرم صاحب، ماسٹر نور صاحب جب بھی جائے نا، مولانا کریم اللہ صاحب، تو وہاں 49 لوگوں کی سیٹ ہوتی ہے، بڑی وہ گاڑی ہوتی ہے اسی والی، اس میں مائک ہوتا ہے. آپ سے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ جب مدینہ کے قریب جائیں نا تو وہ مائک ان سے مانگ لیں کہ بھائی ذرا یہ مائک دے، اور پھر آپ یہ شعر پڑھنا، انشاءاللہ آپ کو لطف بھی آئے گا اور انشاءاللہ ہمیں بھی کوئی آپ دعا دے دیں گے. وہ شعر کیا ہے؟ ہم تو الحمدللہ پڑھتے ہیں. مدینہ منورہ کی بہاریں، محبوب خدا کی گلیاں وچ جس وقت رسایا ہوندیاں نے. اونچی کہہ دیو، انہیں محبت والے بیٹھے ہو، کہہ دو سبحان اللہ. محبوب خدا کی گلیاں وچ جس وقت رسایا ہوندیاں نے، ہر پاکی دل دیاں دو دو کے کیا خوب صفایا ہوندیاں نے. جدوں روزے اطہر نظر پوے، دل میں صبر نور صبر پوے، بے نور اکھاں نوں خبر پوے، یکدم روشنایاں ہوندیاں نے. محبوب خدا کی گلیاں وچ جس وقت رسایا ہوندیاں نے، ہر پاکی دل دیاں دو دو کے کیا خوب صفائیاں ہوندیاں نے. حضرات مدینہ منورہ اہل ایمان کی جن جان ہے، اہل اسلام کے دلوں کی بہار ہے. مومنوں کے لیے سینہ تھرتا ہے. مدینہ منورہ جا کے، سرکار کے پیارے شہر میں جا کے، نبی رحمت کے مسجد نبوی میں جا کے، وہ مدینہ الرسول میں جا کے، وہ ریاض الجنہ میں جا کے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو وہاں حاضری کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے مکہ مدینہ میں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں عبادتوں کی بہاریں اور لذتیں عطا فرمائے. جی تو میں دعا کرتا ہوں، آپ سب آمین کہہ دیں. اللہ پاک ہم اپنے تمام آنے والے مہمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو مکے مدینے کا مہمان بنائے. کہہ دو آمین. اللہ آپ سب کو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کا مہمان بنائے. بیٹھ جاؤ، تشریف رکھو. جی تو میں عرض یہ کر رہا تھا، دعا کرتا ہوں بڑے محترم قاری طارق چشتی صاحب، یہ جو ماشاءاللہ مقام کرما کی مدینہ شریف کے بارے میں بڑی پیاری آیتیں سناتے ہیں، ہم تو سنائیں گے انشاءاللہ. اور ان پہ یہ بڑا کمال ہے کہ یہ بغض نہیں کرتے. کئی لوگ کہتے ہیں لو جی ساؤنڈ اچھا ہو تو جناب پروٹوکول سے آپ بلائیں. یہ ماشاءاللہ دین کے خادم ہیں. اب ہمارے مولانا شہزاد صاحب تو پھر کمال ہے، تو پھر ملک شہزاد احمد صاحب تو پھر کیا بات ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. اللہ بہارے عطا فرمائے، دین کی نسبت اللہ تعالیٰ قائم رکھے. تو میں دعا کرنا کسی سارے کہنے آمین. ربا مکہ کے مدینہ دکھا دے تیرا کیڑا مل لگنا، پیاری گرانا دیدار کرا دے تیرا کیڑا مل لگنا. ربا تیرا گھر تیری ندیاں بنایا،
کہ تو جنتی پتھر لگایا اسی کا دعا کرا دے تیرا تیرا کل لگدا ربا بقا دے مدینہ بقا دے تیرا تیرا کل لگدا اور جیتے چل دائیں پیپسی پیو دے کوکا کولا کسی کم دے مگر رب کو کولر زم دے مگر رب کو کولر زم دے حضرات ربا دے ایک پیاس پوچھا رے تو ربا دے دیدار دیوانے تو گتی خیر مسیدانے دو اور جتنے چل جائے زمزم کا پانی اس پانی دی عجبی کہانی اس پانی دی عجبی کہانی ربا رج رج سانو پینا دے تیرا گیرا پھل لگدا ربا مکہ دے مدینہ مکہ دے تیرا گیرا پھل لگدا بابا جلی محمد صاحب فیصلہ بات انہوں نے بہت بڑے شاعر ہوئے سرکار دے پنجابی کے اندر اتنے بڑے کہ جنہ تے پنجاب یونیورسٹی کے اندر جنہ تے مقالہ لکھا گیا PhD دا انہوں نے پنجابی دا حسان بن ثابت کیا جانا ہے وہ فرماتے ہیں میں آخری بریف جا لگے بابا جی کنی ہوئے گئے جے پتر میروں تے تھو پہندہ ہے بھی میں تیل بھی بری چلا ماں تے بڑی ماسی کے لیے نہیں تو سار بھی بری چلا ہاں جی تے گئے نا جدو واپسی تے بڑھاپا بھی سی واپسی تے بیعتوں مخاطب ہو گئے واپسی تے جدو آخری بدائی تو آپ کر دے نا تے انسان دے جڑے پھر اوتے ذہن دا تے دل دا تے ایک سینے دا تے ایمان دا جڑا منظر ہوندا ہے نا وہ جدائی جتنی مشکل ہوندی ہے اینڈ بیعتوں مخاطب کر کے نا ایک پھر بڑی دعا کی انہوں نے میں دعا تو سناوا تو بڑے دیا نے اللہ شاید ہن میں تو آیا نہیں جانا بڑا بدن ہویا کمایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا پارے چنہ دل بھی کہ میں تو منایا نہیں جانا پنجابی پر لبا کھائے بولی تو جان دے اللہ شاہد ہن میں تم آیا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا پارے چنہ دل بھی کہ میں تو منایا نہیں جانا کہ اللہ کو حضرت کی کہتے ہیں اللہ تو پہ احسان کر دے دے مکے مسند سامان کر دے حکومت آیا نو اعلان کر دے حکومت آیا نو اعلان کر دے اس نو کٹو اس سو جایا نہیں جانا اللہ شاید ہن میں تو اللہ اے دل جدو میں نلو کی کر دے حاضری پیاری اپنا کھپ کس کے مارا اڈاری اے نوری چمک کے مدینے دی پاری ملاوا مدینے میں تو بلایا نہیں جانا اللہ شاید ہن میں تو آیا نہیں جانا مڈا بدل ہویا کمایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا پر چنتا دل بھی تے میں تو منایا نہیں جانا اللہ پاک سب سارے بیت اللہ العظیم دیا اور مسجد نبوی شریف اندر عبادت کرنے اللہ بار بار توفیق عطا فرمائے.
जी बेकारी तालिब साहब अब्दुल्ला साहब पुराने पाक दिया है तो सुनाते हैं फिर दुआ करते हैं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم.
وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. आप उनको कब तजरेगा उलमा समझ रहे हैं। एक और दुआ पर करल बंदा चीज का खास है अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत मौका महल जो मौका है إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. آمنت بالله صدق الله العظيم. सरकार ने एक दुआ फरमाई थी अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अल-मदीनता का हुब्बी मन तता इलाही जैसे